بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اسلامک نریٹو کے محترم ناظرین، آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور سفر شام۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجہ کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیانے دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا، عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا، اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں نظم کیا ہے، اس واقعہ کو ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طالب شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے بوڑھوں میں ان کے ساتھ نکلے۔ جب یہ لوگ بحیرہ رحب کے پاس پہنچے تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا، اور اپنی سواریوں کے کجاوے کھول دیے۔ تو رحب اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے، لیکن وہ کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ان کے پاس آتا تھا۔ کہتے ہیں تو یہ لوگ اپنی سواریاں بھی کھول ہی رہے تھے کہ راہب نے ان کے بیچ سے گھستے ہوئے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے سردار ہیں، یہ سارے جہان کے رب کے رسول ہیں، اللہ انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ تو اس سے قریش کے بوڑھوں نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ اس ٹیلے سے اترے تو کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں رہا جو سجدے میں نہ گر پڑا ہو، اور یہ دونوں صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو شانہ کی ہڈی کے سرے کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ چرانے گئے تھے، تو اس نے کہا، کسی کو بھیجو ان کو بلا کر لائے۔ چنانچہ آپ آئے اور ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی۔
جب آپ لوگوں کے قریب ہوئے تو انہیں درخت کے سائے میں پہلے ہی بیٹھے پایا، پھر جب آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا۔ اس پر راہب بول اٹھا، دیکھو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب ان کے سامنے کھڑا رہا اور ان سے قسم دے کر کہہ رہا تھا کہ انہیں روم نہ لے کر جاؤ، اس لیے کہ روم کے لوگ دیکھتے ہی انہیں پہچان لیں گے اور نعوذ باللہ انہیں قتل کر ڈالیں گے۔ پھر وہ مڑا تو دیکھا کہ 7 آدمی ہیں جو روم کی طرف سے آ رہے ہیں، تو اس نے بڑھ کر ان سب کا استقبال کیا اور پوچھا، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس نبی کے لیے آئے ہیں جو اس مہینہ میں آنے والا ہے، اور کوئی راستہ ایسا باقی نہیں بچا جس کی طرف کچھ نہ کچھ لوگ نہ بھیجے گئے ہوں، اور جب ہمیں تمہارے اس راستے پر اس کی خبر لگی تو ہم تمہاری اس راہ پر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس راہب نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پیچھے کوئی اور ہے جو تم سے بہتر ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہمیں تو تمہارے اس راستے پر اس کی خبر لگی تو ہم اس پر ہو لیے۔ اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ جس امر کا فیصلہ فرما لے، کیا لوگوں میں سے کوئی اسے ٹال سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم اس سے بیعت کرو اور اس کے ساتھ رہو۔ پھر وہ عربوں کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو طالب۔ تو وہ انہیں برابر قسم دلاتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے انہیں واپس مکہ لوٹا دیا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔